आज माँ बाप बड़े नादार होते हैं, परेशान होते हैं, तंगदस्त होते हैं। इनकी हस्बे इस्ताअत अगर हम मदद कर लेते हैं तो क्या नुकसान है। अपनी जात के लिए जीते हैं, माँ बाप के लिए नहीं जीते। यानी जब औलाद के पास कोई पैसे होते हैं ना तो औलाद झूठ में एक बात कहती है कि मेरे हैं, कहती है नहीं कहती, सही बताइए। कभी बाप से सुना था आपने कि ये मेरे हैं? नहीं सुनेंगे। माँ बाप से नहीं सुनेंगे ये मेरे हैं। बेटी बोलेगी कि ये मेरी चीज है, माँ ने कभी बेटी को नहीं कहा होगा कि ये मेरी चीज है। यानी माँ बाप ये ऐसी प्यारी शे हैं कि ये औलाद के लिए जमा करते हैं। अल्लाह ने किसी नेमत दी है, यानी माँ बाप बेटी के लिए जोड़ जोड़ के जमा करते हैं, औलाद के लिए जोड़ जोड़ के जमा करते हैं, और कभी नहीं कहते कि ये मेरा। लेकिन जब औलाद के पास आता है, जैसे औलाद ने 2 पैसे कमा लिए, ये मेरे पैसे हैं। बाप और बेटे की सोच पे कितना फर्क है। और कभी भी याद रखिए कि कोई खर्च कर भी लेना, हक अदा नहीं कर सकता। बाप ने इतनी मुशक्कत उठाई होती है। एक होनहार बेटा था, वाकई बाप की बड़ी खिदमत करता था, बहुत खिदमत करता था, दिन रात बाप के लिए कुर्बान कुर्बान कुर्बान। मगर ये खिदमत ने उसको उजुब यानी खुद पसंदी में भी मुब्तला कर दिया था कि बस मैं ही मैं हूं। और एक दिन इस खुद पसंदी के आलम में बाप से कहने लगा, वाह कभी भी आजमा लेना, पीछे नहीं हटूंगा, कभी भी आजमा लेना। आपने कहा मुझे वो सामने ना घर के सामने वो छोटी पहाड़, एक छोटी सी चोटी होगी, ऊंचाई, वहां ले जा, वहां जाना है, उठाकर ले जाता हूं। अरे बाप रे बाप, ऐसी खिदमत से ले गया, बाप को चोटी पे लाके बिठा दिया। अब बाप ने कीनू लिया और नीचे फेंक दिया, बेटा उठा के लिया, उठा के लिया, फौरन भागा। लेकिन बाप ने भी तो फिर ठानी हुई थी ना, उसने 5वां नीचे फेंका, ले आ। अब उसकी घूम गई, क्या मजाक लगा के रखा हुआ है, बार बार जाऊंगा, बार बार कीनू लाऊंगा, खा लो ना, खाना है तो क्यों इतने धक्के खिला रहे हो। बाप अब मुस्कुराने लगा, बेटा जब तू छोटा था ना, इसी चोटी पर मैं तुझे लाया था, उसमें तेरे हाथ में गेंद थी, गेंद तूने 10 दफा गेंद नीचे फेंकी थी, मैं 10 दफा वो गेंद उठा के लाया था। लेकिन जब भी लाता था तुझे मोहब्बत और प्यार से चूमता था मैं, 5 में ही तेरा सारा हिसाब किताब बराबर हो गया। ये सिर्फ है समझाने के लिए अर्ज कर। हम जो है बड़े होने के बाद बड़े मतलब के वो दौर में आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे बाप ने, हमारी माँ ने हमारी परवरिश की कैसे थी। अगर इसका एहसास हो जाए ना तो कभी भी कोई बेटा बाप के आगे जबान दराजी ना करे। इतनी कोशिश और खून पसीने की मेहनत से बाप ने पाला पोसा है हमको। उसका गुजारा 5,000 में हो रहा था, बाप का गुजारा 2-4 हजार का गुजारा हो जाता था। ये किसके लिए कमा रहा था? औलाद के लिए, दूध के लिए, औलाद के, इसकी बीमारी के लिए। आधी रात के अंदर ले लेकर डॉक्टर के पास भागता था। आज बाप बीमार हो जाता है, बाप की खिदमत नहीं हो पाती, 4-4, 5-5 बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं संभाल सकते, खादिम रखते हैं कि जो बाप की खिदमत करता रहेगा। और 4-4, 5-5 बच्चों को एक बाप संभालता था, नहीं संभालता था। माँ बाप ने हमें पालने के लिए कोई नौकर चाकर नहीं रखे थे। हाँ, जो इस तरह करते हैं उनको फिर आगे बहुत सारी चीजें देखनी भी पड़ती हैं, लेकिन वो जो भी करें, औलाद को हक नहीं है कि वो माँ बाप के आगे कोई ऐसा काम करें जिससे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो। हमें अपने वालिद और वालिदा इन दोनों के साथ इतना हुस्न सुलूक करना, इतना हुस्न सुलूक करना है कि ये मतलब गोया के हमसे राजी हो जाएं। तो राजी होकर जैसे इनके दिल से दुआएं निकले, बेटा अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह मुझे शख्स के मिला जो जन्नत में मेरा रफीक होगा, मेरा साथ होगा। तो अल्लाह ताला ने फला जगह का पता बताया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम वहां पहुंचे, एक नौजवान से मुलाकात हुई। नौजवान के बाद बैठे बातचीत हो रही थी। अंदर में उसका ज़ईफ बाप था, उसके बाप ने उसको बुलाया। वो नौजवान चला गया वालिद साहब के पास, वो खूब वालिद साहब खिदमत की। मैं मजमून अर्ज कर रहा हूँ, वो यूं पापा ने लिखा है उसमें समुद्री गुंबद के अंदर कि कहा कि मेरा रफीक जन्नत में दिखाएं, तो कहा कि फुला कसाई है फुला इलाके के अंदर, वहाँ चले जाएं। तो जब वहाँ पर पहुँचे मूसा अलैहिस्सलाम तो उससे मेहमान नवाजी के लिए कहा, तो मेहमान नवाजी की उन्होंने और घर ले गए। तो एक बड़े से टोकरे में वो बार बार जो है एक लुकमा खुद खाता, एक लुकमा उसके अंदर डालता था। तो फिर अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, तो ये गया खोलने के लिए दरवाज़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने झांक कर देखा तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बिल्कुल कमज़ोर और ज़ईफ़ जो है वो उसमें एक औरत और एक मर्द थे।
تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ نوجوان واپس آیا اور پوچھا کہ دیکھا اس نے اس ٹوکرے کو اور پوچھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں؟ تو کہا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں اور ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں موت نہ دے. تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. ایک واقعہ مجھے وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا وہ واقعہ مجھے کچھ اور یاد آ رہا تھا. اور کہ جب باپ کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہوتا اور جب باپ کی خدمت کرتا تو باپ اس کو ایک دعا دیتا تھا. وہ دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پروس عطا فرمائے. یہ اس باپ کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس باپ کی دعا قبول کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کو جنت میں رفیق بنایا. مگر ہمارے یہاں ماں باپ کے ساتھ جو سلوک فی زمانہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے. پتہ نہیں بیٹیوں کا بھی کیا سلوک ہے اللہ بہتر جانتا ہے, اولاد کا کیا سلوک ہے اللہ بہتر جانتا ہے. جس طرح کی خبریں آتی ہیں, میلز آتی ہیں, جس طرح کے SMS آتے ہیں یا جس طرح کے سوالات آتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ بہت دکھی ہیں, ماں باپ بہت پریشان ہیں. اولاد نے ماں باپ کو دل سے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ ایسا نہیں کرنا. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے والے اسلامی بھائیوں, ماں باپ کا دل دکھانے سے انسان فلاح نہیں پاتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت علامہ کمال الدین ضمیری رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ زمخشری جو کہ معتزلی فرقے کا ایک مشہور عالم گزرا ہے, اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی. اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی درار میں گھس گئی, مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی. میں نے ڈوری پکڑ کر زور سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی, مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی. میری ماں نے دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے یہ بددعا نکل گئی, جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹ ڈالی اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا. سفر کے دوران سواری سے گر پڑا, ٹانگ پر شدید چوٹ لگی. بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی. بالآخر ٹانگ کٹوانی پڑی. تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, جہاں بھی ہیں آپ, آج دنیا میں آزادی کی بڑی لہر دو رہی ہے. اسپیشلی جو مغربی ممالک کہلاتے ہیں ان میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف کی ایک بڑی لہر دو رہی ہے. مطلب شادی کے بعد لڑکا لڑکی کہتے ہیں کہ بس ہماری آزاد زندگی ہے, ماں باپ کا انٹرفیئر ہمارے گھر میں کیا. یار ماں باپ کا انٹرفیئر نہیں ہے, ماں باپ کی دعائیں تمہارے گھر میں. یار تم نے ماں باپ کو الگ کر کے آج تک کون سا بھلا کر لیا, کون سی فلاح پالی؟ تم نے باپ کو الگ کر کے کیا سکھ پا لیا؟ یقین مانیے آدمی اگر صرف اس پر غور کرے نا اس کی آنکھیں کھل جائیں. مگر آنکھیں کھلے کیسے؟ ایک بہو نے اپنے سسر کو سروینٹ کوارٹر میں کونے میں بالکل رکھا ہوا تھا اور نوکروں جیسا اس کا ساتھ انداز تھا. کھانا پینا بھی اس طرح اس کو بھجوا دیا جاتا تھا. شوہر بڑی منت سماجت کرتا تھا, لیکن بعض ایسی عجیب کھر کھوپڑی قسم کی بہویں ہوتی ہوں گی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, خوف خدا نہیں ہوتا. نہیں, میں نہیں کہتا ساتھ رہنا یا نہ رہنا, لیکن اس نے اخلاق, عمدہ گفتگو, یہ بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے. بدتمیز قسم کی وہ عورتیں ہوتی ہیں بعض, انتہائی عجیب اور غریب قسم کی ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے. خیر, اب وہ شور کہتا لیکن اس بیچاروں گھر چلانا تھا, وہ زیادہ مطلب کہ نہیں پریشر کرتا تھا. ایک دن ماں نے دیکھا کہ بیٹا ڈرائنگ بنا رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا ڈرائنگ تو تم بڑی اچھی بنا لیتا ہے, یہ کیا بنایا؟ امی میں بڑا ہو کر ایسا مکان بناؤں گا. ہاں ایسا مکان بنائے گا. ہاں بیٹا یہ سائٹ میں جو دوسرا جو کوارٹر بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نا, میں تو اس مکان میں رہوں گا. ہاں تو جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے تو جس طرح آپ نے دادا کو الگ رکھا ہے نا تو میں آپ کو بھی الگ رکھ دوں گا وہاں. ماں کا سر گھوما, تو جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ ہو جائے. وہ پھر ترکیب بنا کر کوشش کر کے سسر کو سمجھا کر اپنے گھر میں لے کر آئے. جب شوہر رات آیا دیکھا تو باپ گھر میں, اس کو اور کیا چاہیے تھا کہ میرے باپ کی پوزیشن بحال ہو گئی. لیکن کب جب چوٹ لگی
تو ایسا کوئی کام نہ ہونے دے ماں باپ کے ساتھ. اگر شادی شدہ بھی ہیں تو کسی کی بیوی کو اس بات کی جرت کہاں ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے یار. ماں باپ ہیں یار, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیسے کرے گی؟ اور ایسی عورت جو اس طرح کی بدسلوکی کرتی ہے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ, اگر ایسی بدسلوکی کرتی ہے وہ اپنے انجام سے ڈرے, مکافاتی عمل سے ڈرے, جیسی کرنی ویسی بھرنی کے سبق سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ بھی امتحان میں آئے اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو, یہ جو سلوک کرتے کرتے اس سے اپنی زندگی گزار دی. لہٰذا اپنے ماں باپ کو راضی کریں, ماں باپ کو منائیں, SMS کریں, کال کریں. آج تک جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوئی, بے ادبی ہوئی, دنیا بھر کو فون کرتے ہیں, دنیا بھر کو SMS کرتے ہیں, ایک فون باپ کو کر لیتے, ایک فون ماں کو کر لیتے. آج تک کچھ آپ کے ساتھ کبھی ادبی گستاخی ہوئی تو ماں معاف کر دینا. ماں نے کیا کرنا ہے, ماں نے معافی کرنا ہوتا ہے. ابا کو فون کر دیتے, ابا جان معاف کر دینا. کوشش کریں ماں باپ کو راضی کریں. ماں باپ ایسے ہے نہیں جن کے ساتھ بدتمیزی کی جائے. آپ بولو کہ ماں باپ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ماں باپ ایسا کوئی انداز اختیار کرتے بھی ہیں تو وہ ماں باپ ہیں, ان کا رب کا معاملہ ہے. ہم کو حکم ہے ہمیں اف تک نہیں کہنا, ہمیں ہر اس کام سے, ہمیں اس حرکت سے بچنا ہے کہ جس سے ماں باپ کا دل دکھے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماں باپ کو راضی رکھنے کو بھی واجب لکھا, یعنی وہ کام کرے جس سے ماں باپ خوش ہو جائے. اگر ماں آپ کے اس سے خوش ہوتی ہے کہ بیٹا ان دنوں میں آ کے میرا ہاتھ چومتا ہے, تو یار کیا حرج ہے ماں کے ہاتھ چومنے؟ پیر چومو یار, کہ جو ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہے. باپ کے ہاتھ چومو یار. سارے دوستوں سے بغل کی روتے ہو یار, سارے دوستوں سے مسکرا کر ملتے ہو. یہ ماں باپ ہی رہ گئی جو آپ کی مسکراہٹ کو اور آپ کی ملن ساری کو اور آپ کو حسن اخلاق کو ترسے. اب بڑے ہو گئے ہو, جو بھی اس مدنی چینل میں بھی سن رہے ہیں, اب آپ بڑے ہو گئے ہو. اب آپ کے اندر اب آپ وہ نہیں ہو جو چھوٹے چھوٹے 1.5, 2, 3 سال 4 سال کے بچے ہوتے ہیں کہ ابھی پانی دے دیجئے. اب پانی, جس کو پانی بولنا بھی نہیں آتا, وہ مم مم کرتا ہے تو ماں دوڑتے ہوئے پانی پلا دیتی ہے. آپ چلتے پھرتے آدمی ہو, آپ صوفے پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ کر یا مطلب کہ یوں پلنگ پر بیٹھے بیٹھے یا کسی بھی صورت کے اندر آپ ماں کو بولا ماں ذرا پانی پلانا. ارے کیوں ماں پانی پلا یار, کام والی ہے کہ ماں ہے؟ ارے اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا یار؟ ماں کو نوکرانی بنا کر رکھا ہے, ماں کے کام والی ہے. چلنا سیکھ گیا, بولنا سیکھ گیا, سمجھ آ گئی, اٹھ کر ماں کو پانی پلا. ماں بھی اب بھی تمہیں پانی پلائے گی کہ اب بھی ماں بڑے ہونے کے بعد بھی دسترخوان لگائے گی؟ کیا ماں اب بھی پلیٹیں لگائے گی؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو اور اولاد دسترخوان لگائے؟ کیا وہ دن نہیں آئے گا کہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہو اور بیٹیاں پکا پکا کر ماں باپ کو کھلائیں؟ کیا زندگی بھر ماں باپ ہی اولاد کا کرتے رہے؟ پھر جب شادی ہو جائے بیٹی کی تب بھی ماں باپ کو تکلیف, بیٹے کی شادی ہوئی تب بھی ماں باپ کو تکلیف. پہلے بیٹی اور بیٹے کی ترکیب آؤٹ ہوتی تھی, اب بہو کی ترکیب آؤٹ ہوتی ہے. میں صرف ماں باپ کی فیور میں جا رہا ہوں, ڈیفینیٹلی 100%. بہو کا کیا کردار ہے, بہو کا پوزیٹو کردار, جو فرما بردار اولاد ہے, فرما بردار بہو, یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میرا. اولاد سے ایڈریس ہوں, ان اولاد سے میں عرض کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو تکلیف ہے, ماں باپ کا دل ٹوٹا ہوا جن کی وجہ سے, ماں باپ جن کے لیے ترستے ہیں. ماں باپ کو کوئی آدمی 2 چیزیں پوچھ لے, اتنی خوش ہوتے ہیں ماں باپ. یار پھل فروٹ نیا آتا ہے, اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہو, یار ماں باپ کے لیے بھی تو لے کے جاؤ نا یار. بلکہ مجھے تو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں, میں صحیح بتا رہا ہوں, اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں ماں باپ والے, فیملی کمبائنڈ فیملی ہے, اور فروٹ کی تھیلیاں ماں باپ سے چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں کہ ماں باپ نہ دیکھ لیں. تف ہے یار ایسی اولاد پر. ارے وہ چھلکے دیکھیں گے نا تو ان کا دل جلے گا. یہ خود نہیں کھاتے تھے, تمہیں کھلاتے تھے, اور آپ تم ایک سیب کاٹ کر اپنے باپ کو نہیں کھلا سکتے یار, تمہیں کینو کاٹ کر اپنی ماں کے منہ میں نہیں ڈال سکتے ہو. یہ کون سی زندگی ہے یار, یہ کون سی سوچ ہے؟ ایک 10 روپے کی چیز اگر ماں کو لا کر دے دو گے ماں خوش ہو جائے گی. ارے ایک انگور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی ماں کے منہ میں ڈال دو. کبھی پتی رہتے چاول نکال کے ماں کی پلیٹ میں خود بھی ڈال دو یار. اپنی پلیٹ سے آلو کا ٹکڑا نکال کے ماں کی پلیٹ میں خود بھی ڈال دو یار. کبھی خود ایک گلاس پانی بھر کے ماں کو پلا دو. ماں کو ہچکی آ رہی ہے پھر بھی خود ہی پانی پیے گی, مگر اولاد بھر کر ماں کو پانی نہیں پلاتی. ارے ہم روتے تھے تو ماں باپ روتے تھے, آج ہم تو ہنستے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ رو رہے ہیں. ہماری مسکراہٹ کو دیکھنے کو ماں باپ ترستے تھے. ماں باپ اس دن کو ترستے تھے جس دن اس بچے کے منہ سے نکلے گا امی ماں
पहली बार जब माँ निकला होता है, उस माँ की खुशी का आलम सुनो। पहली बार जब बाप के मुंह से निकलता है अब्बा, अब्बू, पापा, उस बाप की खुशी का आलम सुनो। और यही औलाद होती है जब बड़ी होती है तो माँ बाप कहते काश कि तू पैदा होते ही मर जाता। मज़ारात पे जा जाकर दुआएं की होती है माँ बाप ने, या अल्लाह हमारी गोद हरी कर दे। तावीज़ात तारिया बनाकर पूछो, लोग दुआएं कराते, तावीज़ात लेके जाते कि हमारी गोद हरी हो जाए। और ये औलाद जब बड़ी होती है तो माँ बाप के सामने खड़ी हो जाती है। क्या जवाब देंगे क़यामत के रोज अगर ये माँ बाप ने हमारे ऊपर से हाथ हटा दिया? दोस्तों के साथ उससे सुलूक है मगर माँ बाप के साथ नहीं। वाकई इस वक्त जमीन की मजलूम तरीन शख्सियतों में माँ बाप का नाम है। और क्या क्या कहा जाए इस मगरबी तालीम का, दुनियावी तालीम का, मॉडर्न तालीम का? बेटियां माँ बाप के हाथों में नहीं है। माँ के सामने, बाप के सामने बेटी बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के जा रही है, माँ बाप को हिम्मत नहीं है कि कह सके तुम होते कौन हो? माँ बाप को जवाब तुम होते कौन हो? कहते तुमने आते क्या किया हमारे लिए? अरे तुफे यार, ये दूध क्या तुम लाए थे? जब बचपन में दूध को तरसते थे, जब माँ बाप को पता चलता था कि अगले दिन हड़ताल है, 2 दिन का दूध लाकर घर में अपने लिए नहीं रखते थे, तुम्हारे लिए रखते थे। काट काट कर फल फ्रूट सब्जियां माँ बाप खुद नहीं खाते थे, तुम्हें खिलाते थे। हाँ, तुम नहीं खिलाते माँ बाप को? तुम्हारे बगैर इनको इफ्तार का पानी नहीं उतरता था। हाँ, तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि माँ बाप को घर बुलाकर 2-3 इफ्तारियां करा दो। इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, इनका अदब करो। तरसते हैं माँ बाप। मगर ये दावत इस्लामी के मदरी वर्कत, आदमी मदी वर्कत में आने वाले इस्लामी भाइयों, ये मदरी चैनल के नाजरीन, तुम ऐसा मत करना। माँ बाप की कदमों की जूती बन जाओ कि तुम्हारे होते हुए कभी माँ बाप के तलवे में कांटा भी ना चुभे। उनके पाँव की जूती बन जाओ। जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश की, हम अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह जिस तरह हमारे माँ बाप ने हम पर बचपन में रहम किया, अल्लाह तू भी इन पर रहम फरमा, तो इनकी मगफिरत फरमा। अगर माँ बाप की हमारी परवरिश में कोताही रह गई है तो हम ये ना कहें कि तुमने हमारी परवरिश क्या की, बल्कि तुम्हारी फरमा बरदारी ये है कि तुम अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, अल्लाह हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे माँ बाप बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएं, हमारे माँ बाप पर क़यामत में कोई पुरसिश ना हो, हमारे माँ बाप की कब्र जन्नत का बाग बन जाए, हमारी माँ जन्नत की सैर करती हो, हमारा बाप जन्नत की सैर करता हो, इनका ईमान सलामत रहे, इन्हें आका का कुर्ब नसीब हो, ये जन्नत की नेमतें खाए, ये जन्नत की मेवे खाए, ये मेरे आका के दस्ते मुबारक से कौसर के जाम भर भर कर पिए, इनके नामा अमल में एक भी नेकी कम ना हो, ये पूरे सिरा से तेजी के साथ गुजर जाए, हमारे माँ बाप को कब्र में कोई वहशत ना हो। जब हम कमरे में बंद होते थे, हमारी माँ बाप मोमबत्ती जलाते थे, लाइटें जलाते थे कि मेरा बच्चा अंधेरे में खौफ ज़दा हो जाएगा। या अल्लाह हमारे माँ बाप की कब्र में अंधेरा ना हो, इनकी कब्र को तेरे हबीब के नूर से दूर करते। हमारे माँ बाप को सेहत अता कर, तंदुरुस्ती अता कर, हिम्मत अता कर, नेकी की तौफीक अता कर। हमें माँ बाप का मुत्ती और फरमाबरदार बना मेरे मौला, हमारे माँ बाप हमसे ना रूठे मेरे मौला। आज तक जो हक तलफिया माँ बाप की हुई है मौला, माफी मांगते तू भी माफ कर दे, हमारे माँ बाप को भी तौफीक दे, वो हमको माफ कर दे। अगर मदनी चैनल पर ऐसे माँ बाप हो जिनकी औलाद इनको दुख दिया है, हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं माफ कर दीजिए। अगर माँ बाप नाराज हो तो डर है कि कहीं मरते वक्त ईमान सल्ब ना कर लिया जाए, कहीं जबान से कलमा तैयबा पढ़ना मुश्किल ना हो जाए। आपकी औलाद नादान है, अब नादानी तो है, अब तो माँ बाप है, माफ कर दो, माफ कर दो अपनी औलाद को बिल्कुल, और दुआ कर दो या अल्लाह हमने माफ किया और बस हमारी औलाद को नेक बना दे। सदा मुझे से राजी रहे मेरे माँ बाप, सदा हम से राजी
رہیں میرے ماں باپ سدا مجھے سے راضی رہیں میرے ماں باپ، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی، کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی۔ ارے آپ اتنے بڑے ہو کر ماں باپ کو بولتے ابھی آپ کو ہماری بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ جب بولنا نہیں آتا تھا نا تب بھی ماں باپ کو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ پانی مانگ رہا ہے یا کھانا مانگ رہا ہے کہ چاول مانگ رہا ہے۔ جب روتے تھے بچپن میں تو کبھی ماں پیٹ پر ہاتھ لگاتی تھی کہیں پیٹ میں درد نہ ہو، کہیں میرے بیٹے کے سینے میں درد نہ ہو۔ آج ماں باپ بستر پہ پڑے ہوئے، اولڈ ہاؤس پہ پڑے ہوئے ہیں، ترستے ہیں کہ ہماری جو اولاد آئے اور ہماری کچھ خیر خواہی تو کرے۔ ایک ماں بچوں کے ساتھ رہتی تھی، میاں بیوی تھے، مگر وہی بوڑھی ماں چھپتی ہے معاذ اللہ، نہیں چل رہی تھی بھائی۔ وہ بہو نے بھی ایک ہی ٹھانی تھی، یا تو اس گھر میں تیری ماں رہے گی یا میں رہوں گی۔ یہ لڑکے کا کیا بولوں میں؟ ماں کو تفریح کرانے لے گیا، ماں بھی خوش تھی، آج بیٹا مجھے لے کے جا رہا تفریح کرائے گا۔ ساحل سمندر پہ گئے، بیٹھ گئے، بولا ماں ابھی آتا ہوں۔ گیا، صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام ہوئی، وہاں ایک کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ بھوریا ایک عورت ہے بیچاری اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا اماں کچھ کام ہے؟ نہیں بیٹا ابھی میرا بیٹا آنے والا ہے۔ اماں کچھ کام ہے؟ نہیں اماں، نہیں بیٹا میرا بیٹا آنے والا ہے۔ اب سورج غروب ہو رہا تھا، وہ کوئی نہیں آیا، ماں انتظار کرتی رہی ہوگا کیا۔ آخر کار اس لڑکی نے کہا کہ اماں کو پتہ ہے؟ کہ کچھ نہیں، بس یہ بیٹا پرچہ دے کر گیا ہے۔ جب پرچہ جو اماں مجھے بتائی اس پرچے میں کیا لکھا ہے، اماں کو پڑھنے تو آتا نہیں تھا۔ پرچہ دیکھا تو پرچے میں لکھا تھا کہ جس کو یہ پرچہ ملے برائے کر اس بڑھیا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو۔ کبھی ماں باپ یہ چھوڑ کر جاتے تھے، کبھی بچہ گلی کے اندر ملتا نہیں ہے، گھنٹہ ماں باپ نیچے اتر جاتے کہ ہمارا بچہ کدھر چلا گیا۔ ہم ماں باپ کی شفقت و محبتوں کو بھول کر اپنی زندگی کی عجیب و غریب سی زندگی میں بدمست ہو گئے۔ ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں، ہمارے ماں باپ بہت اچھے ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں۔ جب ہماری اولاد ہمارے سامنے آتی ہے، ارے تب بھی ماں باپ کا احساس نہیں ہوتا، بھول گئے ماں باپ کی شفقت و محبت کو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھنے کو ترستے، یقین مانو یار، ایک ایک ہفتہ 10 دن ہو جاتے ہیں، تم اپنے ماں باپ سے ملنے تک نہیں جاتے ہو یار۔ اس لیے ناز و انداز سے پال کر تمہاری شادی کی تھی کہ تم بیوی بچوں کے ساتھ اس طرح خوش رہو کہ تمہارے ماں باپ کو دکھ کے آنکھ میں ڈال دو۔ تمہارا بیٹا ایک دن تم سے نہ ملے تم کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارا بھی تو باپ بیٹھا ہوا ہے جس سے تم ہفتے ہفتے تک نہیں ملے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ارے جا نہیں سکتے تو فون کر کے پوچھو تو صحیح، ابا کیسے ہو، امی کیسی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں آ جاؤ ماں، میں آ جاؤ۔ یہ پھر بھی کہتے نہیں بیٹا تیرے کو تکلیف ہوگی تو مت آ۔ ہم بولتے ٹھیک ہے امی جان، ارے امی جان ٹھیک ہے جاؤ نا، وہ انتظار کرتی ہے، انتظار کرتی ہے۔ خدا اپنے ماں باپ کا ہم ادب کرے، اپنے ماں باپ کو دکھ و تکلیف نہ دے۔ 65 سال، 70 سال، 75 سال ہو گئے ماں باپ کی عمروں کو، پاؤں زخمی، ہاتھ زخمی، نظریں کمزور، چل نہیں سکتے، سیڑھی اترتے۔
کوئی ملازم کو چوکیدار آ کر سیڑھی اتارتا ہے مگر بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ باپ کے کندھا دے سکے. ملازم کے ریمو کرم پر باپ کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہم لوگ. دنیا بھر میں کمانے کے لیے جاتے ہیں مگر بوڑھے ماں باپ کا احساس نہیں ہوتا. دولت تو کیا ہے, آئے گی چلی جائے گی. ایک بار ماں باپ جاتے واپس نہیں آتے. جس کی ماں نہیں ہے اس کو پوچھو ماں کیا ہوتی ہے, جس کا باپ ہے اس کو پوچھو باپ کیا ہوتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ ایسا مت کرنا. اگر اب تک ماں باپ کو ستایا ہے, آپ کو لگتا ہے نہیں ستایا, ابھی بھی فون کر کے بول دو امی آج تک آپ کی جو بھی نافرمانی کی ہے مجھے معاف کر دو. میرے رب کی رحمت شامل آ رہی, وہ معاف کر دے گی. نہیں معاف کرتی, پاؤں پکڑ لو, راضی کرو بس ماں باپ کو, کسی صورت راضی کر لو, مرنے سے پہلے راضی کرو. ہاں اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتے تو وہ ہم نہیں مانیں گے. اور ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھائی کیوں کرے ماں باپ ایسا؟ یہی تو شریعت ہے جو اولاد کو کہتی ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں رہو. اور آپ اسی شریعت کے خلاف کرنے کو مت بولو. جب آپ اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف کرنے پر اکساتے ہو تو پھر یہ شریعت کے خلاف کرتے کرتے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ آپ کا بھی نہیں رہا. شریعت کی وفاداری, شریعت کی فرما برداری پر عمل کرنے کو اس کو جذبہ ہی نہیں ملا, وہ آپ کا بھی نہ رہا. ان کو بھیجو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول. انشاءاللہ یہ مدنی ماحول آپ کی اولاد کو فرما بردار بنانے کی پوری کوشش کرے گا. ابھی سے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں داخل کرا دو, ابھی سے دارالمدینہ میں بھیج دو, جامعۃ المدینہ میں بھیج دو, مدنی قافلوں میں بھیج دو, اجتماع میں بھیجے. روکے نہیں یار, ان کو روک کر آج کل کیا ملا؟ اتنا بڑا آدمی بنا دیا, الگ ہو گیا نا آخر آپ کو چھوڑ کر. بناتے بہت بڑا عالم, سر پر بٹھا کے رکھتا باپ کو. اس کو پتا تھا کہ باپ کی عزت, باپ کا ادب, باپ کا احترام اور باپ کی تعظیم کیا ہوتی ہے. رب کریم ہم سب کو ماں باپ کا متی و فرما بردار بنائے. ارے بیٹا ڈاکٹر ہے, ماں باپ بیمار ہیں, بیٹا نہیں جاتا ماں باپ کو دیکھنے کے لیے. کوئی اور ڈاکٹر آتا ہے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے. بیٹے کے وہ فرصت ہی نہیں ہے. اس بیٹے کو ڈاکٹر جس ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر بنایا, بیٹے کو اتنی فرصت دی ہے کہ ماں باپ کو جا کر دیکھ سکے کہ ماں باپ کو کیا تکلیف ہے. ہم ماں باپ کی متی و فرما بردار بنیں گے انشاءاللہ, بنیں گے نا, اور ماں باپ سے معافی بھی مانگیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کو راضی کرنے, ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں احساس عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ 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 ماں باپ کے آگے سر بھی جھکا کر رکھے, آنکھیں بھی جھکا کر. یعنی باپ کے آگے چلنے کو بھی بے ادبی قرار دیا گیا, پیچھے چلے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل دکھا